کتب التلخیص کس کو کہا جاتا ہے؟ تلخیص ہے خلاصہ کرنا، اور خلاصہ کرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذخیرہ حدیث ہوتا ہے یا کوئی ایک کتاب ہوتی ہے کسی مصنف نے لکھی ہوتی ہے، تو دوسرا مصنف اس کو یا دوسرا مؤلف ان کو مختصر کر دیتا ہے، خلاصہ کے طور پر اس کو بیان کر دیتا ہے، تو ان کو کتب التلخیص کہتے ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پر امام ذہبی رحمہ اللہ نے مستدرک کا خلاصہ پیش کیا اور اس کا نام تلخیص المستدرک رکھا۔ بات جو امام ذہبی رحمہ اللہ نے نیچے اس کے حکم لگایا ہے اس کو تو تعلیق کہتے ہیں، باقی اس کتاب کا جو اصل نام ہے وہ تلخیص المستدرک ہے۔ اسی طرح امام منذری رحمہ اللہ نے تلخیص و سنن ابی داؤد لکھی ہے، یعنی اس کا خلاصہ کر کے وہ کتاب سامنے لے کر آئے ہیں۔ تو تلخیص کا مطلب چونکہ خلاصہ ہوتا ہے، تو اس لیے جو بھی مصنف کسی کتاب کو مختصر کرتا ہے یا اس کا خلاصہ سامنے پیش کرتا ہے تو اس کو کتاب التلخیص کہا جاتا ہے یا کتب التلخیص ان کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تلخیص کا دوسرا معنی ہے اختصار، مختصر کرنا۔ تو اگر کسی کتاب کو مختصر کیا جاتا ہے تو اس کو بھی کتب التلخیص میں شامل کیا جاتا ہے، جس طرح کہ تاریخ ابن عساکر کا اختصار ہو گیا یا دیگر کتب کا اختصار ہو گیا، جو بھی ان کتب کو مختصر کرتے ہیں۔ جس طرح امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند ہے تو مختصر مسند احمد بن حنبل، یہ جو ہے مختصر مسند احمد بن حنبل، یہ ابو القاسم کی کتاب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسی کتاب جن کو اختصار کے ساتھ پیش کر دیا جاتا ہے ان کو کتب التلخیص میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی اور بھی مثال ہے، جس طرح بلوغ المرام ہے، بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام ابن حجر اسقلانی کی، انہوں نے بھی کتاب کو مختصر کیا اور صرف احادیث سے متعلق کتب جو ہے وہ اس میں جمع کر دی، تو ان کو بھی کتب التلخیص میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس طرح الامام ہے یا الامام باحادیث الاحکام ہے، تو ایسی کتب کے جن کو مختصر کر کے خلاصہ کے طور پر سامنے پیش کیا جاتا ہے ان کو کتب التلخیص کہا جاتا ہے۔